یو کین سی ابھی تو لاک لگا ہوا ہے بٹ اٹ از سو گڈ. اس کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے. اور یہ کون سا والا ماڈل؟ یہ ایج 20 Pro ہے جو آپ کے ہاتھ میں. 20 Pro. ہاں جی. اس کے پکسلز بھی بہت اچھے, اس کی پکچرز ویڈیو, اور اس کا ایک تو سب سے بڑی بات فون سننے میں ساؤنڈ اچھا آتا ہے. آئی ڈو ہیو مائی دس فون از ویل بٹ سب سے زیادہ میرا استعمال یہ والا ہو رہا ہوتا ہے. یو سی, تو تھینک یو. لائک میں سیریسلی بتا رہی ہوں کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پریکٹیکل میں نے آپ کو بتائی کہ میں خود یوز کر رہی ہوں. اگر آپ بھی اگر لے کے دیکھیں گے فون تو آپ کو فون میں کوئی خرابی, کوئی اس میں ایک فالٹ نہیں دکھے گی آپ کو, بلکہ بہت اچھا لگے گا. ایک ایسا فون میں آپ کو سچ بتاؤں جو آپ کی پاکٹ کے ساتھ افورڈیبل ہو. نیا فون ہو یار, یوز فون کی کیا ضرورت ہے کہ کسی آپ دکان میں جا کے کسی کا یوز فون اٹھائیں, تو پھر اسٹائلش بھی ہو تھوڑا سا. اینڈ اٹس لائک ویری سلم. یو سی کتنا سلم اینڈ اسمارٹ ہے, یو کین کیری. اب اس کے تو میرے خیال سے اس کے بھی اور کوئی نئے ماڈلس بھی آپ نے متعارف کرا دیے. جی, ابھی ہماری ایک الٹرا 8 کی ابھی سیریز چل رہی ہے جو نئی سیریز ہے. دیٹس اے ویری گڈ. پشاور زلمی جو ہے اس کے بانی CEO بھی تھے, اور انہوں نے اسپورٹس میں نئی بلندیوں تک جو ہے نا راہیں کھول دی تھی. ان کی قیادت میں کئی اسٹارٹ اپس نے $multi-million جو ہے اس کے پروجیکٹس شروع کیے. اور اسپارکس اسمارٹ فونز جو ہے اس کی جو ڈپلوائے گروپ جو ہے اس کے CEO کے طور پر جو ہے پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کو ری ڈیفائن کر کے ٹیکنالوجی کی صنعت اور معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ذیشان قریشی صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. اللہ کا شکر. میری ان سے تو گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے کیونکہ اسمارٹ فونس کے جتنے بھی اسپارکس کے ایونٹس ہوتے ہیں تو میں اس کا حصہ بھی رہتی ہوں, میں جاتی ہوں. تو میں نے آلریڈی ان کے کام کو, ان لوگوں کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس سب کو دیکھا ہوا ہے, کس طریقے سے لوگ اپنی چیزوں کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں متعارف کرواتے ہیں. تو ایک سے بڑھ کر ایک ان کی جو برانڈ ہے وہ اپ گریڈ ہی ہوتی جا رہی ہے. مگر میں یہ پوچھنا ضرور چاہوں گی آپ سے کہ اتنی ساری نئی چیزیں ایک ساتھ مارکیٹ میں متعارف کروانا, اور سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ مارکیٹ میں ابھی کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے مگر ایسے کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کمپیئر ٹو ادر موبائل برانڈز ہیں, تو یہ کیا چکر ہے کہ آتے کے ساتھ ہی اتنی جلدی آپ نے مارکیٹ کیٹر کر لی؟ اچھا نہیں فضا, بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی دیکھیے پاکستان میں ایک بہت پوٹینشیل ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 25 کروڑ کے آس پاس ہے, اور اس میں ابھی بھی 8 سے 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 35% بنتا ہے ٹوٹل پاپولیشن کا. تو اس کا مطلب ہے کہ بظاہر بہت سارے برانڈز غیر ملکی بھی اور ملکی بھی پاکستان میں موجود ہیں, مگر پوٹینشیل ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے ہی نہیں, اور جو استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون وہ بھی ہر 6 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد اس کو تبدیل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو اٹ مینس کہ مارکیٹ تو ہے وہاں پہ. اب اسپارکس کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ وی وانٹیڈ ٹو میک ٹیکنالوجی ایکسیسیبل, افورڈیبل ٹیکنالوجی ایکسیسیبل ٹو آل پاکستانیز, کہ وہ پاکستانی جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے مگر اس کی ایسپریشن ہے کہ وہ ایک اچھا فون لے جو کہ اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے, جو ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ موبائل فون ہو. تو اس کے لیے ہم نے پھر لوکل مینوفیکچرنگ کا پاکستان میں آغاز کیا, جو کراچی میں ہماری فیکٹری ہے الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی کہ جو ایک ایسا سیگمنٹ تھا جہاں پہ لوگوں کو فون چاہیے تھا مگر ان کی افورڈیبلٹی ویسی نہیں تھی, تو وہاں پہ ہم نے جب انٹری دی تو اس سے ہمیں لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا, اور الحمدللہ اٹس گوئنگ گڈ. اچھا, نیکسٹ جنریشنز آف اسمارٹ فونز میں ہم کون سی ایسی انوویشنز ہیں جس کی توقع کر سکتے ہیں, کوئی بہترین انوویشنز جو آپ؟ اچھا دیکھیں, ایوولوشن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیے تو موبائل فون چھوٹے ہو رہے تھے, ہم یہ دیکھتے تھے کہ فون سلم ہونا چاہیے جب اسمارٹ فون نہیں آئے تھے. اگر آپ 2005 کی یا 2008 کی بات کریں, اینڈرائڈ 2010 کے بعد آیا, تو فون ہوتا تھا کہ کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے, کتنا سلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر فون بڑے ہونے شروع ہو گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فولڈیبل فون آ رہے ہیں, فلپ فونز آ رہے ہیں. اب جو بیسکلی ڈیوائس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ اس کا سافٹ ویئر ہوگا. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں لوگ بہت بات کر رہے ہیں, اے آئی, اوپن AI, چیٹ GPT. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب آگے ٹیکنالوجی کو ری ڈیفائن کریں گی. اب جتنا زیادہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا چلا جائے گا, جتنی زیادہ دیکھیے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اب آپ چیٹ GPT کے تھرو یا اوپن AI کے تھرو وہ کام کر سکتے ہیں سیکنڈز کے اندر جس میں آپ کو کبھی گھنٹے یا کبھی دن بھی لگ جاتے تھے. لوگ پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں, لوگ ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں, ایون لوگ جو ہے وہ اتنی کمپلیکس قسم کے الگورتھمس چیٹ GPT کے تھرو لکھ رہے ہیں. اور یہ سب کس میں ہو رہا ہے؟
کہ آپ ایک ایپ کھولتے ہیں, اس کے اندر آپ ٹائپ کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے. ایون لوگ آپ نے اپنے ٹریول آئٹنری بنانا ہے کہ آپ نے یہاں سے یوگینڈا جانا ہے, وہ آپ کو پورا ایک جو ہے وہ اسکیجول بنا کے دے دے گا, اور وہ ساتھ میں اس کی ٹینٹیٹیو کاسٹ بھی بتا دے گا. اے آئی جو ہے اب ہر جگہ موبائل فونز میں دیکھی جاتی ہے, ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو استعمال ہے, اس کی جو چیزیں ہیں, یہ نئی انوویشنز اگر میں اس پہ بات کروں تو اس میں یہ پائی جاتی ہیں, اس میں ضروری ہے ٹو ہیو ایک اچھے موبائل میں. تو ٹیک جوائنٹس کی جو موجودگی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ٹیک جوائنٹس کی جو موجودگی ہے اس میں یہ جو گلوبل انڈسٹری ہے اس میں کیسی جگہ بنائی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے, ابھی جو اوپن اے آئی تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کے لیے اویلیبل ہے, مگر اب بہت سارے بڑے برانڈ جن کو ہم ٹیک جائنٹس بولتے ہیں, انہوں نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا اپنے فونز کے اندر, کہ انہوں نے ایک چیز, ایک سٹرکچر موجود تھا, اس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک عمارت تعمیر کر لی. اچھا. مگر اگر جس طرح ہم لوکل برانڈز ہیں تو چیٹ جی پی ٹی تو لوکل برانڈز کے اوپر بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو ابھی ہوگا یہ کہ آپ کو اس کو لوکلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے آپ کیا مواقع پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے لیے جابز کے مواقع کیسے پیدا کر سکتے ہیں, نئی جو چیزیں ہیں وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں, جس طرح پروگرامنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ای کامرس پلیٹ فارم ہے, اومنی چینل مینجمنٹ ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو اب آپ گھر بیٹھے اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور اچھے طریقے سے ان ٹولز کو استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. لائک شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے موبائل فونز کے ذریعے جو ہے اس طرح کی جابز اور سب چیزیں جو ہے ڈسکور جی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ورک فرام ہوم کووڈ کے بعد تو اب بہت ساری جو ٹیک انڈسٹری ہے وہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں آفس, وہ ورک فرام ہوم کرتے ہیں اور وہ جو ٹاسک ہے ان کو ملتا ہے وہ اس کو ملک کی معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. آف کورس بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں جی, اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ کام ہے یہ سارا کا سارا بیرون ملک جو کمپنیز ہیں وہ دیتی ہیں, جس طرح فائبر ہے یا اپ ورک ہے, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں. تو وہ بچے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں, وہ ایف ٹی آئی پاکستان آئے گا تو ظاہری بات ہے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا. اور یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ, میں چاہوں گی کہ کوئی ایسا میسیج ضرور دیں کہ جو اسٹارٹ اپ جو ہے اس کو ملٹی ملین ڈالر کے انٹرپرائزز میں تبدیل کرنے کے لیے جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے تجربے سے کیا ایک نئی چیز جو ہے. اچھا دیکھیے, ایک ملٹی ملین ڈالر, میرے خیال میں ہر آئیڈیا جو ہے نا وہ ملٹی ملین ڈالر ہوتا ہے. کیسے؟ ہر آئیڈیا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. آئیڈیا تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیز کرنی ہے, دس از اے بریلینٹ, اور اس کی ضرورت بھی ہے. مگر جو میں نے اسٹارٹ اپس میں, ہم بہت ساری مینٹرنگ بھی کرتے ہیں, بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز میں جب جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, بچوں کے ساتھ, کنسسٹنسی کا بڑا فقدان ہے. دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں. ایک آئیڈیا جو ہے اس کو پنپتے ہوئے اس کو, ایک آپ درخت لگاتے ہیں نا, ایک بیج ہے, آپ نے اس کو بویا, اب وہ درخت آہستہ آہستہ بڑا ہوگا, اوور نائٹ تو وہ پھل نہیں دینے لگ جائے گا. یہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک چیز اگر آپ سے نہیں ہو رہی ہے تو یو جسٹ ایراڈیکیٹ اور آپ موو آن ٹو سم تھنگ ایلس. آپ کو اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, آپ کو محنت کرنی چاہیے. کنسسٹنسی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. گیو اپ نہیں کریں, آپ پیوٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ ایک آئیڈیا لے کے آئے, وہ ویسا سکسیزفل نہیں ہوا یا جیسا رسپانس اس کو آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملا, تو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از آپ کو ایک اور اینگل تلاش کرنا پڑے گا کہ میں اسی چیز کو اگر اس اینگل سے مارکیٹ میں دوبارہ ری انٹری دوں تو کیا مجھے. اب آپ جس طرح دیکھیے جو رائڈ ہیلنگ سروسز ہیں, جو اوبر ہے, کریم ہے, ابھی یانگو آ گیا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوا, ان ڈرائیو آیا. اب لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنی ساری رائڈ سروسز اویلیبل ہیں تو یہ تو فیل ہو جائے گا. اب انہوں نے پیوٹ کیا, انہوں نے یہ کیا کہ ڈرائیورز کو آپشن دے دی کہ ہاں یہ ایک کاسٹ ہے, اس کاسٹ کی بیسس کے اوپر آپ رائڈ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں. تو کیا ہوا, اب ڈرائیور بھی خوش ہے کیونکہ باقی ایگزیکیوشن والا جیتا, آئیڈیا پہلے سے موجود ہے. دیکھیں ضرورت تو ہے, آپ کو بھی ٹیکسی استعمال کرنی ہے. پھر فیس بک آ گیا, پھر فیس بک چھا گیا, انسٹا آل دیٹ. یس, سو دس از آئی تھنک کہ ہر آئیڈیا جو ہے وہ ملین ڈالر آئیڈیا. آپ کیونکہ مارکیٹ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, کنزیومر مارکیٹ سے لے کے آپ کا کلائنٹیل, جو بھی مارکیٹ, جو آپ کے لوگ ہیں جو خریدتے ہیں آپ کے اس پروڈکٹ کو, آپ ان کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں. جو لوگ خرید رہے ہوتے ہیں, جو جیب سے پیسہ نکالتے ہیں ایک موبائل فون کے لیے, خاص اسمارٹ فونز کے لیے,
اور پھر وہ جب جا کے کسی دکان میں ایک اچھا فون خریدتے ہیں. تو میں ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اتنی ریسرچ ہے آپ کی, تو پاکستانیوں کے لیے کون سی ایسی نئی چیز ہے اسپارکس اسمارٹ فونز میں جو آپ ضرور, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے لوگوں کو دینی چاہیے اور آپ بتانا بھی چاہیں گے؟ جی اچھا, دیکھیے اسپارکس کی جب بات ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہم لوگوں کے لیے جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک نیا فون لیں, افورڈیبل فون لیں اور وارنٹی کے ساتھ ہو, کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اس کا پرسان حال ہونا چاہیے. اب جس پرائس سیگمنٹ میں ہم آپریٹ کرتے ہیں یا جو ہمارا ایک ٹارگٹ مارکیٹ ہے, وہاں پہ زیادہ تر یوزڈ فون پہلے لوگ لیتے تھے, سیکنڈ ہینڈ فون لیتے تھے. تو ایک تو اس کی وارنٹی نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو بس وہ خراب ہو گیا. اب اگر آپ رورل ایریاز میں یا ٹیئر 2, ٹیئر 3, ٹیئر 4 کے سٹیز ہیں, وہاں پہ لوگوں کی جو خواہش تھی اس کو ہم نے پورا کیا کہ ایک تو باکس پیک فون مل رہا ہے آپ کو, بالکل نیا فون مل رہا ہے, اس کی وارنٹی بھی ہے 12 مہینے کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو ہمارا UN نمبر بھی ہے. ایک تو ہمارے 27 کسٹمر کیئر سینٹرز ہیں اکراس پاکستان, آپ جائیے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کیس کہ آپ گھر سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ فون کر دیجئے ہمارے UN نمبر کے اوپر, تو وہ نمائندہ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گا, اور اگر آپ فون پک کروانا چاہتے ہیں تو وہ فون پک بھی کر لیں گے. لاسٹ سوال, آپ کے ڈپلوائے گروپ میں سب سے دلچسپ لمحہ آپ کا کون سا تھا, پلیز بتائیے گا. جب تک آپ بتا رہے ہیں, میں کیونکہ یہ موبائل بھی دکھاتی ہوں کہ یہ آپ کا فون میں آلریڈی یوز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, یو کین سی ابھی تو لاک لگا ہوا ہے, بٹ اٹ از سو گڈ, اس کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے. اور یہ کون سا والا ماڈل تھا؟ یہ Edge 20 Pro ہے جو آپ کے ہاتھ میں, 20 Pro. ہاں جی, اس کے پکسلز بھی بہت اچھے, اس کی پکچرز, ویڈیو, اور اس کا ایک تو سب سے بڑی بات فون سننے میں ساؤنڈ اچھا آتا ہے. آئی ڈو ہیو مائی دس فون از ویل, بٹ سب سے زیادہ میرا استعمال یہ والا ہو رہا ہوتا ہے. یو سی, تو تھینک یو. لائک میں سیریسلی بتا رہی ہوں کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پریکٹیکل میں نے آپ کو بتائی کہ میں خود یوز کر رہی ہوں. اگر آپ بھی اگر لے کے دیکھیں گے فون تو آپ کو فون میں کوئی خرابی, کوئی اس میں ایک فالٹ نہیں دکھے گی آپ کو, بلکہ بہت اچھا لگے گا. ایک ایسا فون میں آپ کو سچ بتاؤں جو آپ کی پاکٹ کے ساتھ افورڈیبل ہو, نیا فون ہو. یار یوز فون کی کیا ضرورت ہے کہ کسی آپ دکان میں جا کے کسی کا یوز فون اٹھائیں, تو پھر اسٹائلش بھی ہو تھوڑا سا, اینڈ اٹس لائک ویری سلم. یو سی کتنا سلم اینڈ اسمارٹ ہے, یو کین کیری. اب اس کے تو میرے خیال سے اس کے بھی اور کوئی نئے ماڈلز بھی آپ نے متعارف کرا دیے. جی ابھی ہماری ایک الٹرا 8 کی ابھی سیریز چل رہی ہے جو نئی سیریز ہے, دیٹس اے ویری گڈ. میں وہ بھی لوں گی جا کے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز اگر مارکیٹ میں اچھی آئے تو ضرور لینی چاہیے, اور اس کو ان کے کام کو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں. تو ذیشان تھینک یو سو مچ. میں یہ لوگوں کی آواز بن کے کہہ رہی ہوں کہ کوئی اچھی چیز مارکیٹ میں آئی ہے, سب سے بڑی بات افورڈیبل ہے, سلم سمارٹ ہے, اور آپ ہماری تکلیفوں کو, ہماری زبان کو سمجھتے ہیں, مارکیٹ کو سمجھتے ہیں. سب سے بڑی بات عوام آپ سے خوش ہے. تو اسی طرح کام کرتے رہیے, ٹھیک ہے, اور آتے رہیے. جی انشاءاللہ. I'll see you again. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ارے نہیں, کل ملتے ہیں, خدا حافظ.